اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں کلیدی طور پہ مین طور پہ انسانوں کو عطا کی، ایک انبیاء علیہ صلاۃ والسلام اور دوسرا اپنا کلام مقدس یعنی قرآن پاک۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے سے عوام کی رہنمائی کی، عوام کو ہدایت دی، انبیاء علیہ صلاۃ والسلام نے تبلیغ کی اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آخر میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے جو اپنے کلام، اپنی کتاب نازل کی وہ قرآن مقدس ہے، اور اس کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے تمام اسباب بیان فرما دیے کہ ان اصولوں کے مطابق اگر انسان دنیا میں زندگی گزارے گا تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر بالفرض والمحال اللہ رب العزت نے جو کلام پاک میں انسانوں کو اصول بتلائے ہیں، ان اصولوں کو چھوڑ کر انسان کسی دوسرے اصول کو فالو کرتا ہے تو پھر انسان کی ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اب انسان قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اب رہنمائی میں قرآن کی مکمل رہنمائی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میری جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور سے علماء جو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، آپ کے رخسار، آپ کی داڑھی، آپ کی زلفیں، آپ کا سینہ، علم نشرح لک صدرک والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن پاک جب پیغمبر کی حمد مدح سرائی کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب اللہ کرے تو پھر انسان کے بس میں کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل طریقے سے کر سکے۔ تو بہرحال انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے کے کسی ایک پہلو کو بھی لے لے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس گوشے کی بھی تعریف انسان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف نہیں کر سکے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں تک جو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں پہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔